खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपका अपना विल्सन अस्कर। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल हेल्प डे के लिए, उसकी कैंपेन के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए हम मुख्तलिफ पाकिस्तान की पर्सनैलिटी के पास जा रहे हैं जिनका बोला हुआ कहा हुआ बात असर होती है। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही खूबसूरत एक पर्सनैलिटी है जिन्होंने एक स्ट्रगल की, आज पाकिस्तान के उस मुकाम पर हैं कि लोग उनको कॉपी करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसे ही हैं, पुराने दोस्त हैं हमारे, बहुत ज़्यादा इनसे मीटिंग्स हुई, मुलाकातें भी हुई, लेकिन आज इतने अरूज पर भी जाकर फिर भी उसी पोलाइट हम्बलनेस से और मोहब्बत से मिलते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पाकिस्तान के उन चंद एंकर पर्सन से हैं जिन्होंने एज रिपोर्टर से तरक्की करते करते आज टॉप के एंकर पर्सन बन चुके हैं, तजिया नगार बन चुके हैं और सीनियर एंकर पर्सन हैं। मेरी मुराद जनाब इमरान खान साहब। थैंक यू इमरान साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती टाइम दिया मुझे। बहुत शुक्रिया विल्सन जी आपका। आप भाइयों की तरह हमेशा बड़ी मोहब्बत करते हैं और एक बड़ा पुराना आपसे ताल्लुक़ है। आज फिर आप तशरीफ़ लाएँ, वेलकम सर। थैंक यू इमरान साहब। हम आपसे इंटरनेशनल हेल्प डे का तो पूछेंगे क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं, और उस वक्त जब इंटरनेशनल हेल्प डे का ज़रा भी वजूद नहीं था, उस वक्त भी आप मेरे साथ थे और एज एम्बेसडर भी हमारे साथ रहे, आप भी हैं। तो ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि स्ट्रगल आपके इमरान साहब जिस लेवल पे आपको खुदा ने पहुँचा दिया, स्ट्रगल बताए ताकि इंस्पायर होते हैं आपसे लोग। कुछ भी नहीं, बस आप अपना काम करते जाएं। जो काम आपको पसंद है आप वही वाला काम करें। अगर आपको इंजीनियर बनना पसंद है तो फिर आप वही बनें। आपको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो फिर कोशिश करें कि आप क्रिकेट ही खेलें। अगर आपको जर्नलिज्म पसंद है तो फिर आप जो आपका पैशन है वो वाला काम करें। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैंने फिर वही काम किया। मुझे इसमें मज़ा आता है, यानी मेरा ओढ़ना बिछोना ये सहाफ़त है। अब मैं क्योंकि इसको इंजॉय करता हूँ, मुझे इसमें मज़ा आता है, तो काम जितना ज़्यादा हो मैं उतना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। काम कम हो जाए, बाद वक़्त ना काम कर रहा हूँ, यानी मैं कभी अगर घूमने के लिए चला जाऊँ 1-2-4 दिन के लिए फैमिली के साथ, तो मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ कि मेरा काम किधर गया। यानी मुझे रोज़ाना बहुत सारी अखबारें पढ़नी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करनी है, बहुत सारी डिस्कशन करनी है, पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, हमारा नेशनल लेवल पे चीज़ें हैं, इंटरनेशनल चीज़ें हैं, उन सारों के बीच में अपने आप को एंगेज करना है। फिर कोशिश करते हैं कि लोगों को वो बात बताएं जो नॉर्मली लोगों तक नहीं पहुंचती। तो मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग जो भी काम करें वो काम करें जिसमें वो मज़ा लेते हैं, जिसको वो इंजॉय करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। फिर वो लंबे अरसे तक भी कर पाएंगे और उनके तरक्की के रास्ते भी खुलते जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज है इमरान भाई। आपको खुदा इस मंजिल पर ले गया, मैंने जैसे इंस्पायरिंग है, आप बन चुके हैं। अब क्या अचीव करने का इरादा, और क्या करेंगे अगला, आप क्या सोचते हैं? बस मैं काम करूंगा सर, मैं आई एम सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम करना चाहता था वो कर रहा हूँ। गुंजाइश हमेशा रहती है अच्छा काम करने में। अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको बाद वक़्त पता भी नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है कल, या कल अल्लाह ताला आपकी क्या ड्यूटी लगाएंगे। तो मैं अपना बेस्ट आपको देना चाहिए, जो चैलेंज है, जो चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लोगों के लिए मुफीद होना। यानी मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो एक जगह मैं काम करता था, वो हीलेट पैकेड एक इदारा है, वो उसके एशिया के बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर थे एक, वो यहाँ पाकिस्तान आया करते थे, उनका एक ऑफ़िस था, वो मैं संभालता था। ओके। तो तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी, सहूलतें भी थी, काफ़ी बेहतर था। ऐसा नहीं था कि ये मीडिया से बेहतर नहीं था, वो मीडिया से बेहतर था उस दौर में। तो वहाँ बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मेरे होने से फ़र्क क्या पड़ता है। यानी अगर मैं हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेशुमार लोगों को, दुनिया को। मैं नहीं भी हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को, बेशुमार लोगों को। तो अगर आप इस दुनिया में आए हैं और आके आप सिर्फ पैसे कमा के, बच्चे पैदा करके आप चले गए जी, तो क्या फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ा? आप बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों की तरह आए और चले गए आप। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरे होने से या मेरे ना होने से फ़र्क पड़े। कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मेरे दोस्त भी बने और मेरे दुश्मन भी बने, दोनों तरह के लोग हों। लोग मेरी मुखालफत भी करें, लोग मुझे पसंद भी करें, दोनों काम हो रहे हैं आपके लिए, पसंद भी करें। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि फ़र्क पड़ना चाहिए। यानी मेरे दोस्तों को और जो अच्छे लोग हैं या जिनको मेरी ज़रूरत है या जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं उनके लिए मौजूद हूँ।
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, یاد رکھیے گا. سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے انسانوں کو. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں وسیلہ بنوں, میں کچھ کر سکوں ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے, اور ہاں کچھ کر سکوں ان کے خلاف جن کے خلاف بھی ضرورت ہے. اور اپنے شو سے بھی لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں. ایسے یہ تو حادثات زندگی میں چلتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں, اور یہ کوئی اچھی یادیں بعض اوقات ہوتی ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتی. لیکن جب ایسے ہم کبھی بیٹھیں تو ان میں سے کچھ چیزوں پہ بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے, کچھ چیزوں کے اوپر بعض اوقات شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے فخر بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ تو میں نے ٹھیک کیا تھا. تو یہ پارٹ آف لائف ہے. آپ کبھی اچھا کرتے ہیں, کبھی آپ اچھا نہیں کر پاتے, کبھی آپ کے فیصلے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہو پا رہے. لیکن یہ بات ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے ہونے سے فرق پڑنا چاہیے, تو اس لیے میں بائی چوائس یہاں پہ آیا تھا. تو آپ وہ کام کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے مطابق ہے اور آپ وہ زیادہ پسند کر کے کر سکتے ہیں. پسند کر کے. اچھا عمران بھائی, یہ جو بھی آپ کی باتیں لوگ سنتے ہیں, میں جتنا آپ کو جانتا ہوں, ابھی آپ مجھے انٹرویو بھی دے رہے ہیں ہیلپ ڈے ٹی وی کے لیے, بڑے پیار سے جتنے بھی ملے بڑی محبت, جب جب آپ کا پروگرام ہوتا ہے اگریسو ہوتے ہیں, اور طبیعت میں نے کبھی ابھی اگریسو نہیں دیکھی پرسنلی. میں ویسے نرم آدمی ہوں, بے شمار لوگ باہر میں جب جاتا ہوں تو وہ بعض اوقات نا ملتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہچکچاتے ہیں کہ اس سے ملیں گے تو پتہ نہیں یہ کیا کہے گا. وہ پھر میرے ساتھ دوست ہوتے ہیں تو وہ پکڑ لاتے ہیں کہ ملو یار کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے, یہ ٹی وی پہ ہی آپ کو لگتا ہے. ایکچولی ٹیلی ویژن پہ نا مجھے ایک میری ڈیوٹی ہے, وہ میرا کام ہے. وہاں مجھے عام آدمی کے بہاف پہ باتیں پوچھنی پڑتی ہیں, سوال سامنے رکھنے پڑتے ہیں. عام آدمی بڑا تلخ ہے, تو میں وہاں پہ ایک عام آدمی کے طور پہ بیٹھتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, کیونکہ میں رپورٹنگ کر کے آیا ہوں تو میں ان ساروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں کوئی ڈائریکٹلی کوئی پیراشوٹر تو ہوں نہیں کہ میں اچانک آیا اور مجھے اسٹوڈیو میں بٹھایا اور پروگرام کرے گا ایسے ہی لڑکا, ایسا نہیں ہوا. میں سالوں تک سڑکوں پہ دھکے کھا کے آیا ہوں. میں نے ان میں ایک ایک سیاستدان کی بے شمار لوگوں کے گھروں تک جا کے دیکھا ہے, ان کی سٹوریز کی ہیں, ان کی بہت ساری چیزوں کی ایسی سٹوریز کی ہیں جو ہمارے ٹی وی چینلز نے, ہمارے اخبارات نے چھاپی نہیں, ٹی وی نے چلائی نہیں. لیکن اس میں یہ ضرور ہوا کہ مجھے پتا چل گیا کون کیا کرتا ہے. اب جب لوگ میرے سامنے بیٹھ کے وہ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو وہ آپ کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں, میں میزبان ہوں اور میں اپنے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک کروں, یہ کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات کامیاب ہو جاتا ہوں, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا, ایسے ہی ہے. ایسے ہی آپ اصل میں ایکسپیرینس ہے, آپ نے بہت محنت کی, اسی وجہ سے آپ کو پتہ. اور دوسری آپ جو کہہ رہے کہ وسیلہ بنے, مجھے تو پتہ آپ ہیلپ ڈے کے وسیلہ بنے, ابھی اتنی ترقی کر رہے ہیں تو وسیلہ بنے جو کسی کی مدد کر سکتے. تو آپ کتنے کامیاب ہوئے کسی کی مدد میں؟ دیکھیں میں 1-2 مثالیں میرے ساتھ ہیں جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں, آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہوا ہے. وہ تو ساری زندگی آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. سب سے بہتر تو کام یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح کہہ دیں اور غلط کو غلط کہہ دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں لگے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کم سے کم جس لیول تک جا کے آپ ہو سکتے ہیں. تو اپنی دانست میں سب کو ہونا چاہیے. میں بہت کمزور آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکا, نہ میں کس کی مدد کر سکتا ہوں, نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں. وہ جو کیا ہے میرے اللہ نے کیا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے. وہ وسیلہ بناتا ہے, کبھی اگر مجھے بنا دے گا تو میں اس کے اوپر مجھے میں کوئی تکبر نہیں اس پہ کر سکتا, نہ مجھے اس کے اوپر کوئی زوم ہے کہ میں یہ کیا یا میں یہ کر سکتا ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے, وہ تو مالک کی مرضی ہے, وہی کرواتا ہے آپ سے. جہاں تک بات ہے وسیلہ بننے کی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا, آپ نے ایک شاندار چیز شروع کی ہے. اور میں جب پہلے دن آپ یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے تو میں بڑا خوش ہو گیا تھا کہ ہیلپ ڈے, یعنی یہاں پہ اب تو ٹرینڈ ہے نا, ایکچولی میرے خیال میں روزانہ یہ ہیلپ ڈے ہونا چاہیے, روز اس کو منایا جانا چاہیے, روز لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور لوگ کرتے ہیں پاکستان میں, دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں بڑے شاندار لوگ ہیں, بڑے ہیلپ فل ہیں, بہت مدد کرتے ہیں. یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں رپورٹنگ کرتا تھا. کبھی ایسی سٹوری آ جاتی تھی جس میں کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہوتے تھے, مصیبت میں تھے, مشکلات میں تھے, تو مجھے بہت فون آتے تھے لوگوں کے, ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے مددگار لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان میں. تو آپ نے ایک اچھی چیز یہ کی, کیونکہ دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ اب چیزوں کے, شخصیات کے دن رکھے جاتے ہیں. یعنی آج محبت کا عالمی دن ہے, جی, جذبوں کے دن رکھے جاتے ہیں. بالکل. آج جو ہے وہ ماؤں کا عالمی دن ہے, حالانکہ میرے نزدیک یہ سارے دن روز ہی ہونے چاہیے, روز ہی ہونے چاہیے. بالکل صحیح. آج فادر ڈے ہے, بردر ڈے ہے, سسٹر ڈے ہے,
آج جو ہے وہ صحافیوں کا دن ہے, آج مزدوروں کا عالمی دن ہے, تو آپ نے ایک بڑا زبردست کانسیپٹ دیا کہ یہ مئی کے دوسرے ہفتے میں, جون کے دوسرے ہفتے میں بڑا زبردست آپ نے کانسیپٹ دیا کہ ہم ہیلپ ڈے رکھیں گے, اور وہ بھی ایک دن نہیں 3 دن کا آپ نے اس کو بنایا. تو یہ بہت زبردست ہے. اس میں کم سے کم ہم اگر مدد اس دن نہ کر رہے ہوں تو پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے. ویری گڈ, یہ نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کے دماغ میں یہ تو آئے گا نا, اس دن آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یار آج ہیلپ ڈے ہے, پچھلے ہیلپ ڈے سے لے کر اس ہیلپ ڈے تک 365 دنوں میں کیا میں واقعی مدد کر پایا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو اپنی مدد کرنی ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں, سب سے پہلی مدد آپ کو اپنی کرنی ہے, اپنی بہتری کے لیے, اپنی اولاد کی بہتری کے لیے, اپنی فیملی کی بہتری کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کی بہتری کے لیے. پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, آس پاس رہنے والوں کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اور وسیع کرتا ہے, آپ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ اگر بڑھاتا ہے تو پھر آپ اپنی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, اپنی برادری کو دیکھتے ہیں. پھر آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ اپنے شہر کو دیکھتے ہیں, اپنے قصبے کو دیکھتے ہیں, اپنے شہر کو دیکھتے ہیں, پھر آپ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اگر طاقت دے تو آپ پوری دنیا کے لیے بھی اچھائی کر سکتے ہیں. اور دنیا میں بے شمار لوگ ہیں بالکل دنیا میں. تو یہ آپ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے, میں آپ کو مبارکباد دوں گا, کیونکہ آپ پہلے دن اس کو جب لے کر آئے تھے تو یہ بالکل ایک ننھی سی چیز تھی. آپ نے کہا جی میرے دماغ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے, ایک پیپر پہ آپ نے لکھا ہوا تھا. پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک نئی چیز ہے. میں نے یاد ہے آپ کو اس دن بھی اپریشیٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا یہ مشکل ہوگا, رکاوٹیں آئیں گی, اگر آپ لگے رہے تو یہ بن جائے گا. اور پھر آپ اس کے ساتھ لگے رہے, آپ اس کو کرتے رہے, اور آج وہ دیکھیں ایک پودا بن گیا, کل یہ ایک درخت بن جائے گا اور لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے. اور جب کوئی ہیلپ ڈے کا نام لے گا تو ولسن اصغر کا نام آئے گا, بالکل آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کا بالکل پاکستان. تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں, لوگ یہ چاہتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی میں, آپ کی شادی ہوئی؟ جی بالکل, میری شادی ہے الحمدللہ, میری بیٹیاں ہیں, میرے بیٹے ہیں. اچھا. اور وہ لوگ پڑھتے ہیں اسکول میں. ایک چھوٹا والا تو نہیں پڑھتا, باقی بچے میرے اسکول میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور بالکل نارمل جیسے سب کی ہوتی ہے ویسے میری بھی. اب ینگ ہے نا, میں کیوں پوچھا, بہت سارے لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ شادی ایک ہوئی ہے, کتنی شادی؟ نہیں میری ایک ہی شادی ہے جی الحمدللہ. اور آگے کیا ارادہ؟ نہیں ٹھیک ہے, بالکل زبردست. آئی ایم ہیپی وتھ مائی لائف, اور بہت خوش ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں دے پاتے, یہ نہیں وہ نہیں. میں روز اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں, روز میں بڑے بیٹے کے ساتھ کشتی کھیلتا ہوں. اچھا. بیٹیوں کے ساتھ میں اسکوٹی چلاتا ہوں. پھر ان کے پاس وہ کچھ اینیملز ہیں, ان کے ساتھ ان کو دیکھتا ہوں. ہم پودے لگاتے ہیں, گارڈننگ کرتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ میں روز ٹائم گزارتا ہوں. ویری گڈ, بہت بزی ہیں پھر بھی بچوں کو ٹائم ضرور سے. دیکھا ناظرین, آپ نے جانا ایک سکسیس سٹوری اور سکسیس پرسن سے بات کہ نارمل لائف ہے, محبت ہے, جتنا مرضی انسان اوپر چلا جائے, لیکن جب آپ خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں تو خدا آپ کی ترقی کے منزلیں آسان کرتا رہتا ہے. شکریہ ویری مچ, بہت مہربانی عمران صاحب, تھینک یو.